الحمد للہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں اربوں خربوں کے حساب سے تا قیام قیامت بلکہ ابد الآباد تک بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے بہرہ مند فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اسلام دین فطرت ہے اور تمام ادیان کے مقابلے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ ہے دین اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی دین کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں لائے گا تو اللہ فرماتے ہیں اسے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں جس دین کو
قبولیت تامہ حاصل ہے اور حاصل رہے گی، اور قیامت کے دن جو دین سبب نجات بنے گا وہ فقط دین اسلام ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس دین میں یہ کمال رکھا ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ اس کے مالی معاملات ہوں یا اخلاقی عبادات کے معاملات ہوں یا معاشرت کے، اس کی تہذیب ہو یا تمدن ہو، اسلام صرف اور صرف وہ بات کرتا ہے جو فطرتی تقاضوں سے آہنگ ہوتی ہے، اور جو ہم آہنگ نہ ہو اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے اس بات کو قبول نہیں فرماتا۔ اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس نے صرف انسانوں نہیں بلکہ حیوانوں اور پودوں تک کے حقوق کا تعین فرمایا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ضیاع سے روکیں، جو حالت جنگ کے باوجود سایہ دار درختوں اور پھلدار پودوں کو کاٹنے سے منع فرمائیں، جو رسول حالت جنگ میں دشمنوں کی فصلوں کو آگ لگانے سے روکیں، اور جو رسول کسی کا راستہ بند کرنے سے منع فرمائیں۔ جب رسول راستوں کے حقوق بیان فرمائیں، جب اللہ کا محبوب پودوں کے حقوق بیان فرمائیں، جب پانی کے حقوق بیان ہوں، اور جب جانوروں کے حقوق تک کا تعین کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے اس دین میں کہ وہاں انسانیت کے حقوق کی پاسداری نہ ہو؟ اللہ کے ہاں تو جو برتر مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور باقی تمام تر مخلوقات انسان کے تابع ہیں، تو جو تابع ہیں ان کے حقوق تو مان لیے جائیں، اور جس کے تابع ہیں کہا جائے کہ اس کے حقوق کا اسلام میں تعین نہیں، یہ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اسلام نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر لحد میں لوٹنے تک اس کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ماں کو کس نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کو 2 ماہ تک دودھ پلانا ہے؟ ماں کے جان و جگر میں اولاد کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ کون ایک ماں کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ وہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بھیگے بستر پر خود لیٹ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو بچاتی ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے جس نے ماں کے قلب و جگر میں یہ محبتیں ڈالی ہیں۔ اسلام کس قدر حقوق کا خیال رکھتا ہے؟ کہا گیا امام نماز پڑھانے لگے
تو تلاوت کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ پیچھے ضعیف بھی کھڑے ہیں، پیچھے بیمار بھی کھڑے ہیں، اور یہ خیال رکھے کہ اگر جماعت میں خواتین شریک ہیں تو وہ اپنے ننھے بچے گھروں میں چھوڑ کر آئیں۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اسلام نے اس حد تک حقوق کا خیال رکھا، اس حد تک اس دین فطرت نے انسانی حقوق کی پاسداری سکھائی ہے۔ میں نے غالباً مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، میرے آقا کی گود میں امام حسین موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کے لبوں کو بوسے دے رہے، بار بار سینے سے چمٹا رہے۔ ایک اعرابی دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے حضور کو اس طرح امام حسین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کی اللہ کے رسول، آپ حسین کے لب چوم رہے ہیں، آپ حسین کے رخساروں پر بوسے دے رہے ہیں؟ تو کہا ہاں، حسین میرا بیٹا ہے اور اس لیے میں اس کے لب چوم رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بھی بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی اپنے کسی بیٹے کے لب نہیں چومے، میں نے تو کبھی اپنے کسی بیٹے کے رخسار پر بوسہ نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تیرا دل پتھر ہو گیا، اگر تیرے دل سے محبتیں بجھ گئی ہیں، اور اگر تیرے دل میں محبتوں کا روشن چراغ بجھ کر ختم ہو گیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو انسان کے دل میں محبت رکھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچے کے حقوق کون بیان کر رہا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب سوال یہ ہے، 8 مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر اور لاہور کی سڑکوں پر جو آزادی کے نام پر تماشا لگا، اور وہاں جو نعرہ بازی ہوئی، میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میں انہیں اپنی زبان پر لاؤں۔ وہ نعرہ مارنے والی کون تھی؟ ہندوستان سے لائی گئی تھی، وہ ہندوؤں کی بیٹیاں تھیں، وہ کسی سکھ، یہودی یا کسی مجوسی کی بچیاں تھیں؟ وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی بیٹیاں تھیں۔ اور نام کیا رکھا ہوا تھا؟ آزادی۔ کون سی آزادی؟ اسلام سے زیادہ عورت کے حقوق کی پاسداری کس نے کی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر لو اور اسلام کا مطالعہ کر لو، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں دنیا کا مذہب کوئی بھی نہیں دے سکا۔ تجھے اپنا ماضی یاد نہیں؟ جب تو بازاروں میں بکتی تھی تو بھول گئی اس وقت کو کہ جب جوان عورت بیوہ ہوتی تھی، بیٹے اپنے ہاتھوں سے بازار بیچنے کے لیے لے کر جاتے تھے، اور اگر اس کا بہو بیٹوں کی مرضی سے نہیں لگتا تھا تو حقیقی ماں سے جوان بیٹا نکاح کر دیا کرتا تھا۔
خدا کی قسم تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھو، یہ جملے پڑھتے ہوئے جسم کانپ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل پسیج جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مکہ کے زروں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک عورت بیوہ ہوئی، اس کے بیٹے بازار بیچنے کے لیے ماں کو لائے، ماں کا بہو بیٹوں کی مرضی سے نہیں لگتا رہا تھا، انہوں نے اپنی ماں کے کپڑے اتار کر اسے ننگا بازار میں کھڑا کر دیا۔ یہ اس کا سارا وجود دیکھ کر اس کا بہاؤ لگاؤ، اس کا جسم دیکھ کر اس کا بہاؤ لگاؤ۔ تم اپنا ماضی بھول گئی ہے، جب تجھے پیدا ہوتے ہی زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، اور زندہ در گور کرنے کے لیے کسی گور کن کو نہیں بلایا جاتا تھا، کسی محلے کے دوسرے شخص کو نہیں، کسی جلاد کو نہیں، باپ اور حقیقی بھائی خود جایا کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا۔ پوچھا کیا وہ منظر ہے؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی تھی، میں نے 4 سال اس کی پرورش کی، سماج کے ہاتھوں مجبور ہوا، اسے جنگل میں لے گیا، ویران کنواں تھا، کنویں کے کنارے پر کھڑا کر کے اسے دھکا دے دی۔ وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں کہ وہ نیچے سے کہہ رہی تھی کیا باپ میرا قصور تو بتا دے۔ سورہ کبیرت اٹھا کر دیکھ لو، پارہ نمبر 30، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے دن زندہ در گور کی ہوئی بچیاں اپنے گریبان کا، اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کیا کہیں گی؟ بے ای ذنب قتلت، ہمیں بتاؤ ہمیں کیوں قتل کیا تھا، تجھے کس نے بچایا، بازار میں بکنے سے تجھے کس نے روکا، حقیقی بیٹا جو ماں سے نکاح کرتا تھا یہ کس نے تجھے اس ظلم سے بچایا؟ جب تو بازار میں بکتی تھی اور صاحب ثروت تجھے خرید کر لے کر جاتے تھے، پھر باپ بھی تجھ سے اپنی خواہشات پوری کرتا، بیٹے بھی پوری کرتے، جس نے تجھے خریدا ہوتا اس کے بھائی بھی پوری کرتے، اور جب تو بوڑھی ہوتی تجھے دہلیز پر کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے دیتے تھے۔ ان حالات سے تجھے کس نے نکالا؟ فقط اسلام نے۔ جو تجھے بازار بیچتا تھا آج تیرے دوپٹے کا محافظ بن کر کھڑا ہے، آج تیری جوتیاں اٹھانا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ جو تجھے زندہ درگور کرتا تھا آج تو پیدا ہوتی ہے تو وہ تیرے نام پر مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، تو جوان ہوتی ہے تو وہ کارخانوں میں مزدوریاں کر کر کے تیرا جہیز اکٹھا کرتا ہے، اور جس دن تجھے باوقار طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے ساری رات اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برستی رہتی ہیں۔ یہ مقام تجھے کس نے دی ہے؟ اسلام نے۔ یہ عزتیں تجھے کس نے دی؟ اسلام نے۔ اور تو آج سڑکوں پر کہتی ہے آزادی آزادی، اور کفریہ نعرے لگاتے ہوئے آزادی مانگتی ہے۔ اسلام سے زیادہ تجھے آزادی کون دے سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ تیرے حقوق کا تحفظ کون کر سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ تجھے قابل احترام کون بنا سکتا ہے؟
کس آزادی کی بات کرتی ہے؟ سن، ان ام سلمۃ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جان کائنات میرے اور آپ کے ایمانوں کی ٹھنڈک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے خود سنا۔ آقا فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، مری اس حال میں کہ اس کا شور اس سے خوش تھا، راضی تھا، اس کا شور اس سے خوش اور راضی تھا، داخلت الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سیدھی جنت میں گئی۔ دیکھ اسلام تجھے کتنی عزت دے رہا ہے، دیکھ اسلام تجھے کیا مقام دے رہا ہے، اسلام تجھے کیا رتبے دے رہا ہے۔ تو آزادی مانگتی ہے، کون سی آزادی؟ کس آزادی کی بات کرتی ہے؟ کاش تو سمجھ لے کہ تجھے رتبہ دیا کس نے ہے، تجھے یہ مقام اور یہ عزتیں دی کس نے۔ اگر تیرا سوال آزادی کا ہوتا تو شاید ٹھنڈے دل سے اس پر تجھے سمجھایا جاتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں تو آزادی نہیں مانگ رہی، تو مغرب کا کلچر مانگ رہی ہے، مغرب کا کلچر مانگ رہی ہے۔ اور اگر یہ بات سچی نہیں تو پھر پاکستانی جھنڈے کے ساتھ فرانس کا جھنڈا کیوں اٹھایا ہوا تھا؟ بتا تو صحیح نا کہ فرانس کے جھنڈے کا تعلق کیا ہے اسلام کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مغرب کا کلچر مانگ رہی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کو آزادی نہیں، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ مغرب کے کلچر کو آزادی نہیں بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ آزادی کسی اور حقیقت کا نام۔ سن آزادی کس کو کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حبب زوجۃ امرئ فلیس منا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ میرے آقا دیکھ تیرے حقوق کا کتنا تحفظ فرما رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من حبب زوجۃ امرئ، جس شخص نے کسی عورت کے خامد کو اس عورت کے خلاف بڑکایا، من حببا جس نے بڑکایا، زوجتا خامد کو، امرأ کسی عورت کے خامد کو، فلیس منا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے زیادہ حق تجھے کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے تجھے حق؟ تو جس آزادی کی بات کرتی ہے وہاں تو انگلیاں اٹھتی ہیں، تو سڑک پر نکلتی ہے مغرب میں تو تیرے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ جو جا رہی ہے یہ کل میری عاشقہ تھی، آج فلاں کے ساتھ جا رہی ہے۔ لوگ تیرے کردار کو اچھالتے ہیں۔ میرے رسول نے تیرے کردار کا کتنا تحفظ کیا، فرمایا جس نے کسی عورت کے خامد کو بڑکایا بھی اللہ کا رسول اس سے اعلان برات کرتا۔ میرے آقا نے تو تجھے یہ حق دیے، اسلام نے تجھے یہ حقوق دیے، اور تو آزادی کی باتیں کرتی ہے کہ آزادی 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 نہیں، تو مغرب کا کلچر مانگتی ہے۔ آزادی نہیں مانگتی، تو مغرب کا کلچر مانگتی ہے۔ اسلام سے زیادہ تجھے آزادی کوئی نہیں دے سکتا، اسلام سے زیادہ تجھے عزت کوئی نہیں دے سکتا، اسلام سے زیادہ تجھے قابل احترام کوئی بنا نہیں سکتا۔ سنیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا الطفہم باہلہ۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟
کامل ترین مومن کون ہے؟ جس کا اخلاق عمدہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کامل ترین مومن ہے۔ نماز پڑھ کر کسی کے گلے پڑ جانا، نماز پڑھ کر کسی کو گالیاں دینا، نماز پڑھ کر کسی سے لڑنا، نماز پڑھ کر جھگڑے کرنا، یہ کامل مومن کی نشانی نہیں ہے۔ کہ کہا جائے میں تو مسجد سے منسلک رہتا ہوں، میرا تعلق مسجد سے بہت گہرا ہے، اس لیے میں تو جو مرضی کروں میں کامل مومن۔ نو نو، ہرگز نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے اچھے اخلاق والا کامل مومن ہے۔ اور اس کا اگلا جملہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد کر کے سناؤ گھر جا کر، کیا فرمایا؟ الطفہم بعقلہ۔ اور اس کے بعد کامل ترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر نرمی کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر نرمی کرتا ہے۔ الطفہم، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا، وہ کامل مومن ہے۔ میرے آقا تو تیرے حقوق کا اتنا تحفظ فرما رہے ہیں، اس حد تک بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ساتھ نرمی کرنے والا کامل مومن، اور تو آزادی مانگ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس آزادی کے لیے۔ اور افسوس ہے حکمرانوں پر، میں تو کہتا ہوں لعنت بھیجنی چاہیے اجتماعی طور پر، کہ جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا اور آج تک کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ریاست مدینہ کی رٹ لگانے والوں کی زبان پر یہ جملہ بھی نہیں آیا کہ کفریہ نعرے اسلام آباد کی سڑکوں پر لگے۔ مذہبی امور کا وزیر پیر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی یہود کا ایجنٹ ہے، جس طرح کا طاہر اشرفی یا اسی طرح کا نور الحق قادری ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک طرح کے ہی ہیں دونوں۔ جن کو اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکیں کون سی آزادی مانگنے نکلی ہو، کس آزادی کی بات کرتی ہو، یہ جو نعرے تم نے لگائے ہیں یہ تمہیں کس نے لکھ کر دیے ہیں، فرانس کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں کس نے دیا؟ ریاست مدینہ اس کا نام ہے، اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ تمہیں کوئی ووٹ نہ دے تو اچھلتے پھرتے ہو، بیمار باندر کی طرح دوڑتے ہو، اداروں پر حملے کرتے ہو۔ ناموس رسالت پر حملہ ہوا، اللہ کی ذات پر حملہ ہوا، جو نعرے لگے، یہ نعرہ لگایا گیا اللہ سن لے آزادی، رسول سن لے آزادی، یہ جملے کہے گئے اور وہ نعرے موجود ہیں، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھ لے سڑک پر جا کر۔ خادم رضوی کو تو ڈنڈے مارنے آسان تھے، ان کو ڈنڈے مارتے۔ خادم رضوی کے لیے کنٹینر لگائے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کس آزادی کا مارچ ہونے لگا ہے؟ یہاں کنٹینر لگاتے تو تمہاری غیرت جاگتی اور پوچھتے کہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں یہ۔ سب سے زیادہ عورت کا تحفظ، سب سے زیادہ آزادی میرے آقا نے دی ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں، ابو داود، امام نسائی اور ابن ماجہ تینوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے ہم میں سے کسی پر عورت کے کتنے حقوق ہیں؟ کتابوں کے نام میں نے آپ کو بتا دی، یا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سنانا جا کر، آزادی مانگنے والیوں یہ ہے تمہارے حقوق جو رسول نے بیان فرمائے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے کسی پر عورت کے کتنے حقوق ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو خود پہنو اس سے اچھا انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ اس سے اچھا انہیں کھلاؤ۔ فرمایا کبھی بھی ان کے منہ پر تماچا مت مارو، یہ حضور حقوق بیان فرمائے۔ فرمایا کبھی منہ پر تماچا مت مارو، اور کہا کبھی
عورت کو گال مت دینا، کبھی عورت کو گال مت دینا۔ جس آزادی کی بات تم کرتی ہو، جس مغرب کے معاشرے کی آزادی کی بات تم کرتی ہو، وہاں تو عورت کا لفظ ہی گال سمجھا جاتا ہے۔ اور میرا رسول تمہیں حق کیا دے رہا ہے؟ فرمایا کبھی عورت کو گال مت دینا۔ یہ میرا رسول حق بیان فرمایا، اور فرمایا سنو، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند لگے تو یہ سوچ لینا کوئی وہ بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کوئی عورت کی اگر بات ناپسند لگے تو یہ سوچ لینا اس میں کوئی وہ بھی تو خوبی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ دیکھیے اسلام نے کتنے حقوق بیان کی، اسلام نے تمہیں کتنی آزادی دی۔ حضرت عبداللہ بن زعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ بن زعمہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دو، اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، جس طرح تم لوگ اپنے ملازموں کو پیٹتے ہو، زر خریدوں کو مارتے ہو، ڈانٹتے ہو، جاؤ جا کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو اللہ کے رسول کا حکم ہے خبردار کوئی بندہ اپنی بیوی کو مارے یا پیٹے، اور میں خبردار، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کسی بھی انسان کا دنیا کے جاتے ہوئے جو کلام ہوتا ہے وہ کلام سب سے اہم ہوتا ہے، اور رسول اللہ کا جو کلام کائنات سے جاتے ہوئے ظاہراً حضور جب اپنے رب کے پاس پلٹ رہے تھے تو آخری جو سرکار نے 3 کلام فرمائے وہ سنیے۔ سب سے پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں نماز 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 نماز، 3 مرتبہ فرمایا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ فرمایا اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا سنو میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرنا۔ یہ حضور کے 3 فرمان تھے جو اس دنیا میں حضور نے آخری کلام فرمایا۔ اسلام نے تمہیں اتنی آزادی دی، اسلام نے تمہارے حقوق کا اتنا پاس کیا ہے، اسلام نے تو تمہیں اتنا تحفظ دیا ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث بخاری میں نقل کی، ان ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جانے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو تکلیف مت دے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور میں اللہ کا رسول تو میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور کتنے حقوق تمہیں اسلام دے۔ اسلام تمہیں مارنے سے روکے، اسلام تمہیں عمدہ لباس کا حکم دے، اسلام اچھے کھانے کا حکم دے، اسلام تمہاری عزت کی حفاظت کا حکم دے، اسلام تمہیں ماں بہن بیٹی کے درجے پر کھڑا کر کے تمہارے مقام بیان کرے، اسلام تمہاری عظمتوں کے گیت گائے۔ اور کس آزادی کی بات کرتی ہو؟ کون سی آزادی مانگتی؟ کوئی آزادی کا چکر نہیں تھا، مغربی کلچر مانگ رہی تھی، مغربی کلچر مانگ رہی تھی۔ ڈوب مرنا چاہیے ان باپوں کو جن کی وہ بیٹیاں تھیں، ان بھائیوں کو شرم سے مر جانا چاہیے جن کی وہ بہنیں تھیں، جو سڑکوں پر کھڑی ہو کر آزادی کے نعرے لگا رہی تھی۔ اسلام سے زیادہ عورت کو آزادی کوئی نہیں دے۔
اسلام سے زیادہ تحفظ کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ عزت کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ مقام کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ مرتبہ کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ عزت کوئی نہیں دے رہا، اور اسلام سے زیادہ اس کا تحفظ کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمر بن خطاب مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لوگوں کوئی مدینے کی دوشیزہ اگر گلی میں نکلی، کسی نے اس کی طرف بری نظر سے دیکھا، عمر جواب دہ ہوگا، خبردار کوئی بری نظر سے دیکھے۔ اسلام تو اتنا تحفظ کرتا ہے، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، اسلام باوقار رکھنا چاہتا ہے، اور تو خود بے وقار بننا چاہتی ہے تو پھر بازاروں میں بک جس طرح بکتی تھی، تجھے پتا چلے اسلام نے تجھے کتنی عزت دی ہے۔ جس دن تجھے مغربی کلچر نے برہنہ کر کے کسی سڑک کے کنارے پر بے ہوش جس طرح مغرب میں عورتیں پڑی ہوتی ہیں گرا دیا، پھر تجھے پتا چلے گا اسلام تجھے کتنا تحفظ دیتا ہے، اسلام تیری عزت و ناموس کا کتنا محافظ ہے۔ اس لیے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھایا کرو۔ سوشل میڈیا کی یلغار ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، ہماری نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آنے والا وقت مشکل ترین وقت بنتا جا رہا ہے۔ سکولوں کالجوں میں تہذیب ختم ہو رہی ہے، علم کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور کتابوں تک محدود رکھ کے بچوں کو آن لائن کلاسوں کی شکل میں برباد کیا جا رہا ہے۔ ساری جگہ پر کورونا کا رونا دہو کر سیاستدان تمام میٹنگیں کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی علم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو کنٹرول میں کرو، رسول اللہ کے فرمودات اپنے بچوں کو سناؤ، اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ اسلام نے تمہیں کتنا تحفظ دیا ہے، اسلام کتنا تمہارا محافظ ہے، اسلام تمہارے وقار کا کتنا خیال کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی ذات سے انہیں جوڑو، ہماری بقا بھی اسی میں ہے اور ان کی بقا بھی اسی میں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔